محترم جناب عبد القیوم صاحب بدین سندھ پاکستان، السلام علیکم۔ اہل سنت 2 منٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا بڑا اہم سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بھی، برائے کرم رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنے کا تعلق ہے، آپ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ یہ تو قرآن اور سنت سے یہ بات بنیادی طور پر ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اس کے اسماء گرامی ہیں، اسماء الحسنہ، ان کے علاوہ کسی اور نام سے یاد نہ کیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو مطبوع ہے وہ آپ لیجیے، تو دہنے ہاتھ سے جب قرآن مجید آپ کھولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ان ناموں کے علاوہ کسی نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا درست نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں۔ اب آپ غور سے صبح پڑھیے، کیا حاضر اور ناظر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نام ہیں؟ اچھا، حاضر کے معنی کیا ہوا کہ جو جسم اور جسمانیت کے ساتھ موجود ہو۔ ناظر کا معنی کیا ہوگا؟ ناظر کا معنی ہوگا، علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لغت میں ناظر کے معنی لکھا انسان کی آنکھ کا وہ کالا تل جس سے کہ وہ دیکھتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت کے ساتھ کہیں حاضر ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتبار سے ناظر ہے کہ جس کو آنکھ کی کالی تل کہی جاتی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر اور ناظر کے بجائے دوسرے الفاظ موجود ہیں، جس کو علماء نے لکھا شاہد و موجود۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان۔ اب محترم عبد القیوم صاحب غور کیجیے، وہابیوں کو کیا کیا جائے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے کوئی اس کا نام حاضر ناظر ہے نہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر کہنا کیوں کر شرک ہوگا؟ اب آئیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر ناظر ہونے کا مسئلہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ آپ کہیں گے کہ شاہد کے معنی تو خالی حاضر کے ہوتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے کہ کوئی آدمی اگر حاضر ہے، وہ اگر اندھا ہے تو تب تو ہم کہیں گے یہ ناظر نہیں ہے، لیکن جو حاضر ہے وہ اگر بینا ہے تو ہم کہیں گے یہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ موقع پر حاضر اور ناظر ہوتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے جواب دیتا ہے۔ اب رہا کہ کوئی اگر اس میں ضد کرے کہ شاہد کے معنی حاضر نہیں ہے، تو اب میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں۔ آپ اپنی الماری میں سے نماز کی کتاب نکالی اور اس میں نماز جنازہ نکالیے۔ اب نماز جنازہ کی دعا پڑھی آپ، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ اب مجھے بتائیے اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما جو ہمارے زندہ ہیں، وہ میتنا، ہم نے جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما، وہ شاہدنا، کیا مطلب جو ہمارے شاہد ہے، یعنی جو میت شاہد ہے تو اس کی مغفرت فرما۔ اب یہاں جو شاہد کے معنی کیا ہوگا؟ اس اور حاضر میت کی مغفرت فرما۔ آپ دیکھ لیجیے، ہر عالم نے چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا کا ترجمہ حاضر ہی کیا ہے۔ اور آپ کے ذہن میں ایک بات رہے، حضور کو حاضر ناظر جاننے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں بھی موجود ہے، محراب میں بھی موجود ہے، مسجد میں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود نہیں، بلکہ حضور کو حاضر ناظر کہنے کا مفہوم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آپ اپنی قبر انور میں موجود ہیں اور ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، کہ دنیا کا کوئی گوشہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اوجھل نہیں ہے۔ حضور کا مقام تو بہت بلند ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے قصیدے میں فرماتے، نظر تو الی بلاد اللہ جمعان کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ حضور غوث اعظم فرماتے میں ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میری ہتھیلی میں ایک رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو۔ تو گویا غلامان مصطفیٰ کا یہ عالم، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔